السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں باب الصفات کے چوتھے شعر اور ہو سکا تو اس کے آگے والا شعر یعنی پانچواں شعر، ان دونوں شعر سے متعلق سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں لکھیں گے، سمجھیں گے اور ان کے جوابات اچھی طرح سے تحریر کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس شعر کا ترجمہ کریں۔ وصاد زاد طاء ظاء مطبقہ وفر من لب الحروف المزلقہ، اس کا جو ہے ترجمہ کریں۔ دوسرا جو ہے اور اسی طرح سے تیسرا سوال جو ہے ماقبل کے اشعار میں جس طرح سے سوالات کیے گئے تھے ویسے ہی یہاں پر بھی ہے، اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اطباق کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد مع مجموعہ و ترجمہ لکھیں۔ یعنی 5 جز یہاں پر بھی ہیں، ایک تو اطباق کا لغوی معنی، دوسرے اس کی اصطلاحی تعریف، تیسرے اس اطباق کے حروف کی تعداد کیا ہے، چوتھے اس کا مجموعہ کیا ہے، اور پانچویں اس کے مجموعے کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ یہاں پر آپ کی ذہانت کا بھی سوال ہے اگلے 2 جز کے اندر کہ ان حروف کی تعداد کا مجموعہ کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اور اگلا سوال آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کا سوال بھی حل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حروف مطبقہ کا مجموعہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو ہے پچھلے سوال کا جز تھا مجموعہ اور ترجمہ، اس کا جواب اس میں مل گیا، لیکن اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ حروف مطبقہ کا مجموعہ کیوں نہیں پایا جاتا۔ حروف مفخمہ میں تفخیم کی ترتیب کیا ہے اور کیوں ہے؟ حروف مفخمہ میں تفخیم کی ترتیب کیا ہے اور کیوں ہے؟ یعنی اس میں حروف مفخمہ میں آپ جو ہے اولاً 2 ترتیب بتلائیں گے تو اس ترتیب کا کیا سبب ہے، وہ ترتیب کیوں ہوتی ہے، یہ تفصیل سے آپ کو بیان کیا جا چکا ہے، اس اعتبار سے آپ اس کا جواب لکھیں۔ اگلا سوال ہے کہ حروف مستعلیہ اور مطبقہ میں تو زبان مستعلی ہوتی ہے نہ کہ حروف، یعنی حروف مستعلیہ کو مستعلیہ کہتے ہیں یا حروف مطبقہ کو مطبقہ یا مطبقہ جو کہا جاتا ہے، تو یہ استعلاء اور اطباق یہ جو ہے زبان کا کام ہے، زبان جو ہے اس میں مستعلی ہوتی ہے نہ کہ حروف، کیونکہ آپ نے استعلاء کی تعریف میں پڑھا تھا کہ حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، تو یہ جو ہے اوپر کے تالو کی طرف نہ یہ جو ہے اٹھنا، یہ زبان کا فعل ہوا۔ اسی طرح سے اطباق میں کہتے ہیں کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو کو ڈھانکے، تو یہ جو ہے استعلاء اور اطباق کے جو حروف ہیں، ان حروف کو حروف مستعلیہ اور مطبقہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو زبان کا فعل ہے نہ کہ ان حروف کا۔ پھر ان حروف کو جو ہے مستعلیہ اور مطبقہ کہا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان حروف کو کیوں مستعلیہ اور مطبقہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جیم شین یا، جیم شین یا غیر مدہ ہے یہاں مراد، میں بھی وسط لسان اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو پھر یہ مطبقہ کیوں نہیں ہو سکتے؟
اطباق کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیوے۔ اب یہاں جو ہے زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگتا ہے جیم شین یا غیر مدہ کے اندر بھی، تو پھر ان کو حروف مطبقہ میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگلا سوال ہے کہ اطلاق کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد مع مجموعہ و ترجمہ لکھیں۔ یعنی اس میں بھی 5 جز ہوئے، ایک تو لغوی معنی، دوسرے اصطلاحی تعریف، تیسرے حروف کی تعداد، چوتھے جو ہے ان حروف کی تعداد کا مجموعہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اس مجموعے کا ترجمہ کیا ہے۔ آگے جو ہے اس اطلاق کی تعریف پر ایک اعتراض ہوتا ہے جو تفصیل سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بہت سے حروف ایسے ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، مثلا طا، دال، تا، ثا، ذال، ظا، صاد، ظا، سین وغیرہ، پھر انہیں مزلقہ یا مزلقہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اطلاق کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ حروف اپنے مخرج سے یعنی زبان کے کنارے سے اور اسی طرح سے دونوں ہونٹ سے بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو معترض یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے حروف ایسے ہیں جو زبان کے نوک سے ادا ہوتے ہیں، جیسے یہ 3 مخرج کے حروف ہیں، طا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، صاد، ظا، سین، یہ بھی زبان کے نوک سے ادا ہوتے ہیں، پھر انہیں مزلقہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کا جواب جو ہے آپ کو اس سے متعلق سبق کے اندر دیا جا چکا ہے، وہاں سن کر کے اس کا جواب لکھیں۔ اگلا سوال ہے تمام صفات متضادہ کا خاصہ بیان کریں۔ خاصہ جو ہے بالکل آخر میں بیان کیا گیا تھا، اور ہر صفت کا خاصہ بیان کیا گیا تھا، اور انہی خصوصیات اور خاصے کی وجہ سے ایک صفت دوسری صفت سے الگ ہو جاتی ہے، تو ان تمام صفات کا جو ہے خاصہ بیان کریں۔ اب یہاں سے صفیرها صاد و زاین سین قلقلۃ قطب جد واللین سے صفات غیر متضادہ کے متعلق سوالات کیے جا رہے ہیں۔ 3 سوال تو وہی ہوں گے جو ماقبل میں کیے جا چکے ہیں۔ پہلے جو ہے ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد جو اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو صفت صفیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ یہاں مجموعہ اور ترجمہ نہیں پوچھا گیا کیونکہ ان کا مجموعہ نہیں پایا جاتا۔ اگلا سوال ہے کہ حروف صفیریہ میں صفیر کے ظاہر ہونے کی کیا ترتیب ہے اور کیوں ہے؟ یعنی حروف صفیریہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ صاد، ظا اور سین ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ صفیر کس میں ظاہر ہوگی؟ صاد میں ہوگی، سین میں ہوگی یا ظا میں ہوگی؟ کس حرف میں سب سے زیادہ صفیر ظاہر ہوتی ہے اور کس میں کم ہوتی ہے، کس میں درمیانی ہے، اور یہ کمی بیشک کیوں ہو گئی؟ اگلا سوال ہے حروف صفیریہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ حروف صفیریہ کو صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ بتلائی گئی تھی، تو اس میں وہ دونوں وجہ آپ جو ہے تحریر کریں۔ پھر اس ایک وجہ پر جو ہے سوال اگلا ہوگا کہ اگر چڑیے کی آواز کے مشابہ ہے، یعنی ان تینوں حرف کی آواز، تو کون سے حرف کی آواز کس چڑیے کی آواز کے مشابہ ہے؟ کس پرندے کی آواز کے مشابہ ہے؟ یہ جو ہے آپ کو بتلانا ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ حروف صفیریہ میں ایک وجہ صفیریہ کہنے کی یہ ہے کہ ان حروف کی آواز پرندوں کی آواز کے مشابہ ہے، تو وہ پرندہ کون ہے، وہ چڑیا کون ہے جس میں اس کے آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے؟ اگلا سوال ہے کہ حروف صفیر کی آوازوں میں کوئی فرق ہے یا سب یکساں ہیں؟ یعنی حروف صفیر کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے یا ان میں جو ہے فرق ہے؟
وہ یہ جو ہے سوال پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے۔ صفیرها میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگلا ایک رسم الخط سے تعلق رکھتا ہوا سوال ہے کہ حرف زا میں یا کیوں لکھا جاتا ہے؟ یعنی زا جب لکھتے ہیں تو زائے لکھتے ہیں، زا الف اور یا، تو یہ جو ہے یا اور الف کا اضافہ، یہ یا کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ را کے اندر ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کو بتلائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قلقلہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ قلقلہ جو ہے کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اسی طرح سے حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے اور جمہور کے اعتبار سے یہ جو ہے حروف قلقلہ کی تعداد آپ بتلائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض حضرات نے حمزہ کو، علامہ سیبوئی نے حمزہ کے ساتھ تا کو اور علامہ مبرد نے حمزہ اور تا کے ساتھ کاف کو بھی حروف قلقلہ میں کیوں شمار کیا ہے؟ اسی طرح سے قلقلہ کرنے میں حکمت کیا ہے؟ یعنی قلقلہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے کہ قلقلہ کے کتنے درجات ہیں، تحریر کریں۔ یعنی قلقلہ جو ہے تمام حروف کے اندر پایا جاتا ہے جو، تو ہر حالت میں، ہر صورت میں قلقلہ کی ایک ہی جو ہے آواز ہوتی ہے، ایک ہی درجے کا قلقلہ پایا جاتا ہے، یا اس میں جو ہے کچھ کمی بیشی ہے، اور یقیناً کمی بیشی کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو وہ درجات کیا ہیں؟ قطب و جدن کے کیا معنی ہیں؟ یعنی قلقلہ کا جو مجموعہ ہے قطب و جدن، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کی جو ہے صرف علمی اضافے کے لیے یہ سوال ہے۔ سوال ایک اگلا یہ ہے کہ اگر قلقلہ صفت شدت اور جہر کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو حمزہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ حمزہ میں بھی جو ہے صفت جہر اور صفت شدت پائی جاتی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قلقلہ میں، قاف میں قلقلہ واجب، باقی حرفوں میں جائز، اس کا کیا مطلب؟ جبکہ قلقلہ صفت لازمہ میں سے ہے۔ یہ بات جو ہے علامہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد مکیہ کے اندر لکھا ہے کہ قلقلہ قاف میں واجب اور باقی چار میں جائز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صفت لازمہ تو واجب ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے جائز ہونے کا کیا مطلب؟ بہت آسان جواب اس کا دیا گیا ہے۔ صفت قلقلہ کو وقف کے ساتھ خاص کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بعض متاخرین نے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قید لگائی کہ صفت قلقلہ یہ وقف میں ہوتی ہے، اور وقف میں جو ہے صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، تو یہ جو بات کہی ہے صفت قلقلہ وقف میں پائی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ صفت قلقلہ تو واجب ہے، آپ جیسا کہ پہلے سے جانتے ہیں، اور جو صفت واجب ہوتی ہے وہ ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قلقلہ وجودی اور قلقلہ ظہوری کا کیا مطلب ہے؟ صفت لین کی لغوی تعریف، لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ صفت لین کو بعض لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جن حضرات نے 14 صفات ذکر کی ہے، انہوں نے صفات غیر متضادہ میں سے صفت لین کو چھوڑ دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور نرمی تو رخوہ میں بھی پائی جاتی ہے، پھر ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی لین اور رخوہ کی نرمی میں کیا فرق ہے؟ بس آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ اگلا 2 شعر جو ہے واون و یاء سکنا وانفتحا قبلہما والانحراف سحیا فی اللام ورا وبتکریر جعل وللتفشی الشین ضادا نستطل، اس دو شعر کے متعلق، یعنی 6واں اور 7واں شعر، اس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔